بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام احباب کو، تمام شرکاء کو اپنی طرف سے ادارہ الرشاد دارالافتاء سیالکوٹ کے تمام اساتذہ مکمل ٹیم کی طرف سے الرشاد محرم الحرام کورس میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو مکمل دیانتداری کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ تک اس کورس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھرپور توجہ کے ساتھ، مکمل دل جمعی کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز باقاعدہ محرم کورس کا پہلا سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل ایک دو بات آپ لازمی طور پر ذہن نشین رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب، ہماری اس کورس پڑھنے کی، سننے کی اور یہ کورس کرنے کی جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ خالصتاً ہماری یہ نیت ہو کہ ہم علم دین سیکھیں گے، محرم الحرام کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں، جو ہمیں ہمارا اسلام بتلاتا ہے اس ماہ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو ایک تو سیکھنے کی نیت ہو، دوسرا اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، اور جو پہلی بات عرض کی کہ مکمل طور پر اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس ماہ میں یعنی محرم الحرام میں بعض واقعات بڑے عجیب و غریب ہوئے ہیں، اور اسلامی تاریخ پر ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدنما داغ ہے اسلامی تاریخ پر، کہ ایک ایسا نبی کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہو، جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہو، اور اس نے واقعتاً پوری امت کے ساتھ رحمت والا ہی معاملہ کیا ہو، دن رات مشکل میں، آسانی میں اپنی امت کو یاد کیا ہو اور یاد رکھا ہو، اور آئندہ بھی یعنی اس امت کے حساب کتاب کے وقت بھی وہ اس کو یاد رکھے گا۔ ایسا نبی جس امت کو اللہ نے عطا کیا ہو کہ اس نے دن رات امت کی غم خواری میں اتنا پریشان ہوئے، اتنا پریشان کہ اللہ رب العزت کو تسلیاں دینا پڑی، اللہ رب العزت کو یہ بات کہنا پڑی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے؟ تو ایسا نبی جس امت کو عطا کیا ہو، اور پھر وہی امت، اس کے کچھ لوگ اپنے اس پیارے نبی کے نواسے کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیں، تو آپ اس کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب دوسرے لوگ کیا کہیں گے، خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں وہ کیا کہیں گے، جو دیگر مذاہب والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ ہیں مسلمان، ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی نبی کے نواسوں کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے، اور یقیناً دل خراش ہے، اور یقیناً جب انسان کوئی بھی مسلمان اس کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اس واقعے کی حساسیت کو، نوعیت کو سمجھیں گے، وہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس واقعہ کے پیچھے، اس واقعہ کی وجہ سے بہت ساری ہستیوں کو داغدار کرتے ہیں، اور ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بہت سارا توبہ نعوذ باللہ، یعنی ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے، ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے نظریات اس واقعہ کی آڑ میں وہ قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں، پھر لوگوں کی ذہنیت کو خراب کرتے ہیں، ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے
بھی یہ مسئلہ بہت سارا حساس ہے اور یہ کورس انتہائی اہم ہے کہ اس کورس میں انشاءاللہ العزیز ہم اس واقعہ کا ذکر بھی کریں گے، اس کی حقیقت کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو لوگ اس واقعہ کی آڑ میں بہت ساری ہستیوں کو، عظیم ترین ہستیوں کو جو نشانہ اور اس میں ان کی عزت کا وہ ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز ہم اس کی بھی نشاندہی آپ کے سامنے کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اس طرح کی معلومات کو جانتے ہوں، وہ سمجھتے ہوں۔ تو اس لیے یہ انتہائی اہم ترین کورس ہے۔ تمام احباب مکمل کورس کو بھرپور توجہ کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو سماعت کریں گے، اور یہ ہے کہ سبق سننے کے بعد، چونکہ ترتیب آپ حضرات کو بتا دی جا رہی ہے کہ ترتیب یہ ہوگی کہ 8 بجے سبق انشاءاللہ العزیز آپ کو بھیج دیا جایا کرے گا۔ تمام احباب 8 بجے سبق سن کے اس کے بعد اگر تمام احباب اس وقت سن سکتے ہوں تو کوشش کریں اسی وقت سنیں، اور اس کے بعد حاضری لگوائیں، اور سبق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کمنٹ کریں، بتلائیں کہ انہوں نے سبق سنا کیسا رہا، کتنی سمجھ آئی، کتنے فیصد سمجھ آئی، کون سی بات سمجھ آئی، کون سی نہیں۔ اگر کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی اس وقت انشاءاللہ العزیز سبق بھیجنے کے 45 منٹ بعد سیٹنگ اوپن کی جائے گی، اور اس میں پھر یہ ساری باتیں حاضری بھی اور اس کے علاوہ دیگر معاملات انشاءاللہ العزیز کیے جائیں گے۔ تو یہ سبق سے پہلے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سبق کا خلاصہ ہے یا سبق کی تمہید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 3 عنوان ذکر کریں گے۔ پہلا عنوان ہے ہجری تقویم یعنی کیلنڈر اور اس کا پس منظر۔ ہجری یعنی جس کو اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ عرض کریں گے۔ نمبر 2 محرم الحرام اور اس کے فضائل انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے عرض کریں گے، چونکہ امید ہے کہ آج چونکہ 29 تاریخ ہے جس وقت سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آپ کو جب بھیجا جائے گا تو پتہ نہیں کہ یکم محرم ہوگی یا 30 ذی الحجہ ہوگی۔ تو اس حوالے سے محرم کے فضائل بھی آپ کے سامنے آنا ضروری ہیں، محرم کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور پھر تیسرے نمبر پر محرم کے مسائل اور کچھ اہم ترین احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم سبق کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں اگلے کلپ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سبق کا باقاعدہ آغاز، اور اس کا پہلا عنوان ہجری یعنی اسلامی کیلنڈر اور اس کا پس منظر۔ چند پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں فائل کے صفحہ نمبر 3 پر، تمام احباب فائل سامنے فرمائیں، اور جب ہم ان پوائنٹوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنا پہلا عنوان بخوبی سمجھ آئیں گے کہ ہجری کیلنڈر کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کب یہ ایجاد ہوا، آغاز کب ہوا، کس نے کیا، تو یہ سارا اس کا یعنی پس منظر وغیرہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بات تو یہ یاد رکھیں گے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا، تب سے لے کر کے آج تک ہر قوم میں تاریخ کا رواج تھا، تاریخ کی ضرورت تھی۔ ضرورت اس لیے تھی کہ معاملات آپس میں کرنے تھے، اور معاملات کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ معاملات اسی وقت باقی رہ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، مکمل ہو سکتے ہیں جب ان میں کوئی حوالہ ہو تاریخ کا۔ تو یہ یوں ہر قوم کو تاریخ کی ضرورت تھی، اور ہر قوم نے تاریخ رکھی بھی ہے، اور ہر قوم نے کسی نہ کسی واقعہ کے ساتھ تاریخ کو وابستہ کیا ہے، اور کسی واقعہ پر تاریخ کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پر، دلیل کے طور پر، امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امام زہری اور امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی اپنی کتاب میں تاریخ میں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ان کا ظہور ہوا، وہ آئے، تشریف لائے، ان کی اولاد چلی، اب جب اولاد پھیلی تو معاملات کی ضرورت پڑی، تاریخ کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے تاریخ کی جو ابتدا تھی وہ آپ کے اترنے کو بنا لیا، یعنی حبوط آدم۔
آدم علیہ السلام کا اترنا، اس سے تاریخ کی بنیاد پڑی، کب اترے تو وہیں سب تاریخ کے حساب سے وہ اسی حساب سے تاریخ لکھتے جاتے تھے۔ ان کے بعد حضرت نوح تک، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے قوم کے غرق ہونے تک، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آگ میں ڈالا جانا، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ تک۔ تو ہر قوم نے کسی نہ کسی واقعہ سے وہ اپنی تاریخ کو لیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی تاریخ چلتی تھی، لیکن وہ آپ کی پیدائش سے قبل جو 55 دن قبل واقعہ فیل ہوا تھا، وہاں سے تاریخ کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو آپ کے دور میں جب اللہ نے آپ کو اسلامی ریاست یعنی ریاست مدینہ عطا فرمائی، پھر وہ خوب پھلی پھولی، پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، اور بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، اسلامی سلطنت کافی وسیع ہو چکی تھی، اب یہاں اس کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت تھی، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اب ہم آ رہے ہیں، یہ بنیادی بات تھی کہ تاریخ کی ضرورت تھی اور تاریخ کسی نہ کسی واقعہ کے ساتھ وابستہ تھی۔ جیسا کہ دیگر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض قوموں نے کسی بادشاہ کے تخت پر آنے کو وہ معیار بنا لیا، بنیاد بنا لیا تاریخ کا، کسی بادشاہ کے اترنے کو بنا لیا، کسی قوم کے تباہ ہونے کو بنا لیا، کسی قوم کے کوئی اچھا بہت بڑا کارنامہ کرنے کو انہوں نے تاریخ کی بنیاد قرار دے دیا۔ بہرحال ضرور ہوا یہ۔ اب اسلام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ تاریخ وہاں سے چلتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے واقعہ فیل سے، اور اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے علاوہ بھی تواریخ تھی، تاریخیں تھیں، مطلب انگریزی تاریخ تھی، یعنی جس کو شمسی تاریخ کہا جاتا ہے، بکرمی تاریخ، بہت ساری تاریخیں تھیں اور بھی ان کا رواج بھی ہوگا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو اس میں ممکن ہے کہ دیگر تاریخوں کا کوئی لحاظ نہ کیا جاتا ہو، اسی تاریخ کا لحاظ کیا جاتا ہو، یعنی قمری تاریخ کا، چاند کی تاریخ کا۔ تو بہرحال مختلف واقعات پیش آئے جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی تاریخ لکھنے کی۔ ان میں مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس وہ چونکہ گورنر تھے تو ان کے پاس خط آیا، تو انہوں نے واپسی میں خط لکھا کہ یا امیر المومنین، آپ خطوط بھیجتے ہیں لیکن ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کا خط ہے، تو اس لیے اگر آپ تاریخ درج کر دیں۔ تو جب ان کو واپسی یہ خط ملا تو سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مشاورت ہوئی جس کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ یا دیگر روایت سے ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک یمن سے شخص آیا تھا جس نے کہا تھا کہ امیر المومنین، یمن میں لوگ تاریخ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیں تو بڑا اچھا ہو، اجمی لوگ تاریخ لکھتے ہیں۔ بہرحال اس طرح بعضوں نے لکھا ہے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کے پاس ایک دستاویز آئی، اس پر شعبان کا لکھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شعبان ہے جی، آنے والا یا گزرا ہوا یا پچھلا کون سا؟ تو بہرحال ضرورت محسوس ہو اس بات کی کہ تاریخ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب دوسری تاریخیں بھی ہیں، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دوسری تاریخیں بھی تھیں، لیکن یہ ایک یہاں پر میں اگر بات کروں، یہ اسلام ایک خوبصورت ترین مذہب ہے اور منفرد ترین مذہب ہے، یہ دیگر چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ خود ایک پہچان ہے، یہ لوگ اس سے متاثر ہوں، لوگ اس کو قبول کریں، یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت بٹھائی کہ کیا کیا جائے، کہ بھائی ہماری ایک تاریخ ہونی چاہیے، جی ہونی چاہیے، جی کہاں سے ابتدا ہونی چاہیے۔ اب مشاورت ہوئی، مشاورت کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ ہمارے جو سال کی ابتدا ہوگی وہ ہوگی محرم سے، اور جو ہماری تاریخ کا اعتبار ہوگا وہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ اب مختلف اقوال آئے نا، کہ بعضوں نے رائے دی، جس طرح کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلکہ بعضوں نے رائے دی کہ کہاں سے ہونا چاہیے اس کا آغاز،
رمضان سے ہونا چاہیے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی رجب وغیرہ سے ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے کہ رجب سے ہونی چاہیے، حضرت طلحہ رضی اللہ فرمانے لگے کہ نہیں جی رمضان سے ہونی چاہیے، اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم سے ہوگی، کیونکہ محرم ایک محترم مہینہ ہے، اور ویسے بھی ہم حج سے واپسی آتے ہیں، ہمارے معاملات شروع ہوتے ہیں، تو لہذا یہیں سے اس کی ابتدا کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند آئی، لہذا انہوں نے محرم سے اس کی ابتدا فرما لی۔ تو یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجد ہیں، اور تاریخ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ معاملات کو درست کرنا ہوتا تھا، تو دوسری تاریخ، سوال یہ ہے کہ دوسری تاریخیں بھی ہیں، بھائی اسلام کے ایک اپنا تشخص ہے، اسلام ایک بذات خود ایک مذہب ہے، تو ہر چیز اس کا پاؤں بھی اپنے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، پورا وجود اس کا اپنا ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے، تو اس لیے بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کوئی موجد اور ہیں، اور بھی ہیں کوئی موجد، جس طرح کہ بعض روایت میں آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن دینار سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یعلا بن امیہ سب سے پہلے انہوں نے تاریخ لکھی تھی یمن میں، تو بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کے اسلامی تاریخ کے موجد ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کب تاریخ کا اجرا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سن 16 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی، سن 16 ہجری میں، یہ 16 ہجری کا واقعہ ہے، بعض روایت سے 17 میں، بعض میں 18، تو سن 16، 17، 18 عمر فاروق رضی اللہ کا دور ہے، تو اس دور میں تاریخ کا آغاز ہوا، اور باقاعدہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، اور ہوا بھی کس سے؟ ہجرت سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، چونکہ اور بھی مختلف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے ہو جائے یا آپ کی وفات سے ہو جائے، بعض نے مشورہ بھی یہ دیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے کہ پیدائش کا تو اس میں تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ نمبر 2، جس طرح کہ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول مشہور ہے، 9 کا بھی قول ہے، 8 کا بھی قول ہے، 12، 16 کا بھی مختلف اقوال ہیں بہرحال اس میں، چونکہ وہ کنفرم نہیں تھا اس لیے وہاں سے آغاز نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی رہی آپ کی وفات، وہ تو کنفرم تھی، لیکن صرف اس لیے اس پر اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا کیونکہ آپ کی وفات سے ہے، تو جب آپ کی وفات بار بار سامنے آئے گی تو ایک قسم کا پریشانی ہوگی، ایک قسم کا دکھ اور افسوس ہوگا، تو اس لیے بار بار اس دکھ اور افسوس سے بچنے کے لیے اس تاریخ کو بنیاد نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ کی جو ہجرت تھی اس کو بنیاد بنایا گیا، اس میں بھی بہت بڑی اللہ نے حکمت رکھی تھی۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ ہجرت سے کیوں ہوئی اور محرم سے کیوں، اور بھی تو مہینے ہیں، اور بھی تو واقعات ہیں، ہجرت سے کیوں ہے؟ تو اس پر میں ایک بات عرض کروں۔ ہجرت اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ الہجرت فرقت بین الحق والباطل، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم کیا کریں گے، بل نؤرخ من مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن مہاجرہ فرق بین الحق والباطل، کہ ہم تاریخ کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کریں گے، اس لیے کہ آپ کی ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا ایسے واقعہ سے ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دے، ایک جان پیدا کر دے۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قدم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، بہت بڑی قربانی تھی، لیکن اللہ نے اس قربانی پر ایسا اثر مرتب فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ریاست بھی عطا کی، اس کے بعد آدھی دنیا پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی حکومت قائم ہوئی۔ تو بہرحال ایک تو اس وجہ سے اس کو ہجرت کو بنیاد بنایا گیا تاکہ جب بھی مسلمانوں کے سامنے یہ آئے گی تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، لیکن افسوس کہ ہم کس طرف چلے گئے۔ بہرحال اور بھی اس طرح اور بھی مہینے ہیں بھائی، آپ نے اس کا جو آغاز ہے وہ محرم سے کیوں کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ محرم چونکہ محترم مہینہ ہے، جس طرح کہ اس کے فضائل میں آگے بات آئے گی۔ تو ایک تو محترم مہینہ ہے، دوسری وجہ یہ تھی
ایک وجہ تو یہ مہینہ محترم تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پیچھے ہم سن چکے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ محترم ہے، لہذا حج سے واپسی ہے، ہم اپنے معاملات کو شروع کرتے ہیں. تو ایک تو اس وجہ سے. دوسرا یہ تھا چونکہ اس واقعہ کی یعنی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہو رہا تھا ہجرت سے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہجرت کا تعلق اس سے کیا ہے، محرم سے کیا ہے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا وہ محرم میں فرمایا تھا، اس لیے بنیاد محرم ہے، تو اس لیے محرم سے ابتدا ہوئی ہے. تو اب یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ باقی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں کرتے ہیں. پہلے عنوان کے حوالے سے یہ بات رہ گئی کہ اس کی شرعی حیثیت اسلامی تاریخ کی. اسلامی تاریخ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب اگر ایک گلی محلے میں، گاؤں بستی میں اگر چند لوگ، ان میں سے کوئی ایک آدمی میں مثال کے طور پر اگر وہ تاریخ کو جان لیتا ہے، اس کو پتہ ہے، تو سارے کے سارے گناہ سے بچ جائیں گے. اگر پورے محلے بستی میں سے کسی کو نہیں پتہ تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. جس طرح کی نماز جنازہ ہوتی ہے کہ جنازہ اگر چند احباب نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ٹل جائے گا گناہ، اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سب گناہ گار ہوں گے. تو یہی حکم ہے اس کی اسلامی تاریخ کا بھی. تو ویسے بھی دیکھیں، سوچنے والی بات ہے کہ تاریخیں پہلی بھی تھیں، شمسی بھی تھی، بکرمی بھی تھی اور دیگر بھی تواریخ تھیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے مستقل تاریخ، اسلامی تاریخ مقرر کی. ظاہری بات ہے ایک اسلام کا تشخص تھا جس طرح پہلے بھی عرض کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہجرت سے انہوں نے مقرر کیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک قربانی والا جذبہ ان کے اندر رہے، بیدار رہے. تو بہرحال یہ تھا اسلامی تاریخ اور اس کا پس منظر، اس کی شرعی حیثیت بھی آپ کے سامنے آ گئی. جی اب ہم اگلے عنوان پر بات کرتے ہیں.